بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سلام، بعد سلام کے میرا سوال ہے کہ ہمارے یہاں اہل تشیع میں، انہوں نے اہل تشیع لکھا، اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے گا۔ اہل تشیع میں سب سے بڑی عید غدیر مانی جاتی ہے، تو پھر جب عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز باجماعت ہوتی ہے تو پھر عید غدیر میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کسی بھی مذہب میں دستور کے اگر قائل ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہے۔ بے شک ہم شریعت میں کسی بھی عمل کے اوپر اپنی مرضی اور اپنی رائے سے عمل نہیں کرتے ہیں۔ جہاں تک عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا مسئلہ ہے، وہاں باقاعدہ طور سے نماز وارد ہوئی ہے جی، اور اسے حضور امام علیہ السلام میں واجب کے عنوان سے اس کو پڑھنے کی تاکید ہے جی، اور غیبت امام علیہ السلام میں اس کو مستحب، اور یہی تمام مستحبات میں یہی ایک نماز ہے کہ جس کو جماعت سے پڑھنے کا حکم ہے، ورنہ کسی بھی نماز کو جماعت سے مستحب نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ ایک یہ دستور اس کے لیے پایا جاتا ہے۔ غدیر کے اعمال ہیں، زیارتیں ہیں، عید کے دیگر جو ہے وہ جشن منانے کے حکم ہے، مگر جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ تو ہم تو اس حکم کے تابع ہیں کہ جو ہم کو اللہ اور رسول اس کے امام کی طرف سے ملے گا۔ جی، آپ لے کے آ جائیے، کہیں پر اگر ہے امام نے فرمایا ہے یا اگر شریعت کا حکم ہے کہ جماعت سے پڑھ سکتے تو ہم پڑھیں گے اس کو۔ یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے، یہ کہیں نہیں ہے، چونکہ نہیں ہے جی، تو ہم جس طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو نہیں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے دیگر تمام چیزوں کو ہم مانتے ہیں حکم اسلام کی بنا پر۔ کیا معصومین اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد میں تالی بجانا درست ہے قصیدہ پڑھنے میں؟ پاکستان سندھ لاڑکانہ سے سوال ہے یہ، آیت اللہ سید علی خامنہئی حفظ اللہ کے مقلد۔ دیکھیں، یہ اپنے اپنے علاقوں میں جشن اہل بیت اور مجالس اعزا سید الشہداء علیہم الصلوۃ والسلام منانے کے جو آداب ہیں اور رائج ہیں، انہی آداب کو انجام دینا چاہیے اور اسی رسم میں رہنا چاہیے۔ ہم کو کسی باہر سے کسی رسم کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، ہمارے یہاں کے جو جشن ہیں وہ درود و سلام کے ساتھ، ہمارے یہاں تالی نہیں بجائی جاتی۔ ہاں، اہل بیت علیہ السلام کے شان میں مدح سرائی اور داد دینا، جس میں سبحان اللہ، وہ ذکر خدا ہوتا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، یہ چیزیں آداب اور ثواب ہے، اجر ہے۔ لہذا تالی بجانا ہمارے یہاں کے آداب میں جشن کے نہیں ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اکبر پور سے کلثوم ہے۔ جاوید بھائی مولانا صاحب کو سلام۔ علیکم السلام۔ چینل ون کو دل سے دعا دیتے ہیں کیونکہ یہاں ہم کھل کر سوال کر سکتے ہیں جسے ہم اپنوں سے پوچھنے میں شرماتے ہیں۔ تھینک یو فار دیٹ۔ میرا سوال ہے کہ کیا ہم لڑکیاں اپنے جسم کے بال اتارنے کے لیے سیفٹی ریزر یا کوئی اور لوہے کا اوزار استعمال کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، کوئی جسم کے لیے البتہ نقصان نہ ہو جس سے ضرر پہنچے اور کوئی بڑے نقصان کی طرف جو ہے وہ چلا جائے، اس کی حفاظت کرے، کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کسی بھی جانور کا صدقہ دینے میں کیا حکم ہے؟ جیسے کتنے مہینے کا ہونا چاہیے؟ بیمار ہو تو صدقہ ہو سکتا ہے؟ کون صحیح حقدار ہے؟ زندہ مرغ یا صدقہ کرے یا گوشت دے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، راہ خدا میں صدقہ دیا جاتا ہے اور غریبوں کے لیے اور ضرورت مندوں کے لیے یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے بلا مصیبت جو بھی ہے وہ دور۔ تو اس سلسلے میں سب سے بہتر اور عمدہ سے عمدہ چیز کو اللہ کی راہ میں پیش کرنا چاہیے۔ جی، نہ عیب ہو، نہ اس میں کسی طرح کی کمی ہو، نہ بیمار ہو، یہ سب چیزوں کی رعایت کرے۔ البتہ جہاں تک پیش کرنے کا مسئلہ کہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، تو اس کے لیے ٹھیک ہے، مستحب قربانی جیسے اس میں کہا گیا ہے کہ وہ واجب کے لیے تمام شرائط ہے، سینگ نہ ٹوٹی ہو اور لنگڑا نہ ہو، وہ ایک چیز۔ لیکن اگر گھر میں ہے تو ان سب چیزوں کو دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، تو اللہ کے لیے جب دے رہے ہیں تو بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ چیزوں کے
منتخب کریں اور اس کو دیں. دوسرا سوال اور اسی کے لیے جو ہے وہ جہاں تک عمر کی بات ہے تو ہاں یہ ہے کہ 2 سال مکمل ہو چکے ہوں اور مستحق مومن اس کا حقدار کو ہے. دینا چاہیے جو شیعہ اثنا شریف. دوسرا سوال یہ کہ ٹوٹی ہوئی انگوٹھی پہن سکتے ہیں نگ اگر ٹوٹا ہوا ہو؟ دیکھیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ انگوٹھی اس کے اوپر صادق ہے اور اسے انگوٹھی کہہ سکتے ہیں تو پہن سکتے. میں جمال جلال پور سے. مولانا صاحب اور جاوید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ لوگ کہتے ہیں وضو کرتے وقت اگر 2 یا 3 قدم آگے بڑھے تو مسا نہیں ہوگا، کیا یہ صحیح ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ چل کے آپ صحن میں ہیں کمرے میں آ گئے یا کمرے میں ہیں صحن میں آ گئے اور موالات باقی ہے تو کر سکتے اس میں کوئی. البتہ چلتے ہوئے مسا کرنے میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ وہ الٹا، مثلاً الٹا کا کیا، مثلاً آپ جب کریں تو یہ معلوم ہو، یقین ہو کہ ہم نے انگلی کو اپنے سر کے اوپر سے جو ہے وہ باقاعدہ پھیرا ہے، جی چلایا ہے، کہ آپ کا سر نہ چلے. کہنے کا مطلب یہ ہاتھ ساکن ہے، سر چل رہا ہے یا پیر چل رہے ہیں اور ہاتھ ساکن ہے. ہاں تو یہ خیال رہے کہ اپنے ہاتھ کو جو ہے وہاں سے جی جنبش دینا ہے. ہاں جنبش دینا ہے جی اور ایسا نہیں. شکریہ. میرا نام روش عباس ہے. میرا سوال ہے کہ میں غسل میں 3 بار سر پر اور 3 بار رائٹ سائڈ اور 3 بار لیفٹ سائڈ پر ڈالتا ہوں، تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ ہاں دیکھیں صحیح تو ہے، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 3 بار واجب نہیں ہے. واجب جو چیز ہے سر و گردن کا دھلنا، پانی پہنچانا، جی، اور رائٹ ہینڈ اور لیفٹ کی طرف جو ہے وہ پورے حصے کو دھلنا، پانی پہنچانا. 3 اور 4 کی ایک خیر نہیں ہے. ہاں اب چاہے وہ 1 مرتبہ میں پہنچ جائے، 2 مرتبہ میں، ہاں 3 مرتبہ مستحب ہے. جی اگر ہر حصے کو 3 مرتبہ دھلتا ہے تو بولے، لیکن پانی پہنچانا پہلے مرتبہ میں واجب. شکریہ آغا. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزدور ہوں یعنی پلمبر کا کام کرتا ہوں. میرے 4 لڑکیاں ہیں اور ایک چھوٹا لڑکا ہے. گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا اور میرے لیے کیا خمس لینا صحیح ہے اگر سید ہیں تو؟ خمس لینا؟ جی، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ سید ہیں. ہاں دیکھیں خمس لینا، پہلی بات تو یہ کہ محنت کریں، مزدوری کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو برکت دے گا. لیکن اگر کبھی ضرورت ایسا ہو تو اگر سید ہے تو سہم سعادت لے سکتے ہیں، اور اگر غیر سید ہے تو پھر کسی سے اجازت لے کے سہم امام کو خرچ کر سکتے ہیں اپنے ضرورت میں. مثلا بیماری ہے، لڑکے کی فیس ہے، پڑھائی ہے، اس طرح کی جگہوں پہ اگر اجازت ملے وکیل کے، ہاں مرجع کی طرف سے یا وکیل کی طرف سے، تب جو ہے وہ آپ اس کو بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My question is whether Ruqaya exorcism by Quran valid in Shia Islam, because my younger brother is possessed and someone gave him taweez to wear which I think is not good and consider as a shirk. یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بھائی کے اوپر کوئی آسیب ہے، جبکہ عام طور سے یہ نہیں ہوتا، لیکن عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آسیب ہے. اب یہ کوئی تعویذ دیے تو سمجھتی ہیں تعویذ دینا اور تعویذ پہننا شرک ہے. دیکھیں اس طرح سے پہلی بات تو کسی بھی اس طرح کے بیماری یا کسی چیز کو ہم کو بلا یا کوئی وہم سمجھ کر کے کسی جن یا کسی اور جو ہے وہ روح کا اثر نہیں سمجھنا چاہیے. پروردگار عالم نے ہر چیز کے لیے محفوظ زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. اس کے بعد ہمارے پاس جو قرآن کی آیتیں ہیں، ان قرآن کی آیتوں کے اثرات ہیں، بہت سے اس کے اثرات ہیں. آپ خود جوشن کبیر دیکھ لیجئے، ہر جوشن کبیر کے جو فقرہ ہے نا، اس کے لیے مخصوص بلا، مخصوص فائدہ، مخصوص اثر کے ظاہر ہونے کے لیے بتایا گیا کہ اگر مثلا کسی کو جو ہے وہ پریشانی ہے، قرض ہے، تو وہ یہ فقرہ ادا کرے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ روزانہ کی جو ماہ رمضان کی دعا ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں، ان کو پڑھنے کا ہر ایک کے پڑھنے کا ایک فائدہ ہے جی، کہ یہ پڑھے گا تو یہ اس کے لیے فائدہ ہوگا. اسی طرح سے قرآن کریم کی آیتوں کے اثرات ہیں اس کے اپنے، کہ اگر مثلا یہ آیت
فلاں کے لیے پڑھ دی جائے یا اس کو دم کر دیا جائے یا اس کے بازو میں باندھ دی جائے یا قرات کر کے اس کو پانی کے اوپر جو پھونک کے اس کو پلا دیا جائے تو مثلا اس کا حافظہ قوی ہو جائے گا، وہ محفوظ رہے گا جلنے سے، غرق ہونے سے، یا وہ قرض ادا ہو جائے گا. اس طرح کے بہت سے اثر. اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار ہے تو بیماری کے لیے بھی ہے، کوئی نقصان ہے تو اس کو نقصان سے محفوظ رہنے کے لیے. اگر جن کہتے ہیں کہ جن نے پریشان کیا ہے، واقعی اگر ایسا ہے تو اس کے لیے بھی قرآن کی آیت ہے جی، تاکہ جو گھر میں جن نہ آئے یا اس کو پریشان نہ کرے. یہ سب ہیں. چور کے حتیٰ میں نے یہ سورہ واقعہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سورہ واقعہ کی وہ آیت وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، جی، یہ آیت کریمہ پاک روٹی کے اوپر پاک سیاہی سے روشنائی سے لکھ کے چند لوگوں میں اگر مشکوک ہے کہ یہی ہے کہ جنہوں نے چوری کیا ہے تو یہ ٹکڑا کھلائیں گے. جس نے چوری نہیں کیا ہے آرام سے اس کو کھا لیتا ہے، اور جو چور ہوگا وہ اس کے گلے سے روٹی نہیں اترنے والی ہے. جی، وہ گولا بن جاتا ہے منہ کے اندر دہن میں پورا. کوشش کر رہا ہے سب لاکھ. میں نے 2 کیس خود دیکھے ہیں میں نے جی، اپنی آنکھوں سے. پریشان، پسینے میں شرابور، اور وہ نیچے نہیں اتر رہا. بقیہ جتنے سب نے کھا لیا. جی، تو اس کے اثرات ہوتے ہیں جس کی بنا پر جو ہے. تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہی نے اس کو اثر پیدا کیا، یا دوائیاں ہیں، دواؤں میں اثر کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ. بے شک. پیاس لگتی ہے، پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھ جاتی ہے. تو اس اثر کو پانی میں کس نے رکھا ہے؟ خدا نے رکھا ہے. اسی لیے رکھا تاکہ آپ پیاس اپنی بجھا سکے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس تاثیر کو نکال لیتا ہے پانی سے کھانے سے تو انسان پانی پیتا مگر پھر بھی پیاسا رہتا ہے. جی، تاریخ میں ہے یہ. اور کھانا کھاتا ہے پھر بھی بھوکا رہتا ہے. یہ تو اللہ کی پیدا کی ہوئی تاثیر ہے. جی، تو ہم کو ان تاثیر کو دیکھ کے یا اس سے فائدہ اٹھا کر کے خدا کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے شرک نہیں ہے. جی، اسے شرک نہیں کہتے ہیں. بس یہ ہے کہ جو قرآن آیات ہیں یا معصورہ تعویذات ہیں اس پر عمل کریں، یا آوا باوا کے پاس جا کے تعویذ نہ لیں. ورنہ جتنے ڈاکٹر کی دوائیں اسے بھی شرک ہو جائے گی. جی بے شک. جی شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ آیت الکرسی ہم نماز وحشت کو چھوڑ کر باقی سب مستحب نمازوں میں العلی العظیم تک پڑھتے تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں جو اس میں نماز میں کہا ہے لیلۃ الدفن نماز وحشت کے لیے، اس میں کہا ہے کہ ہم فیہا خالدون تک پڑھنا چاہیے. اور بقیہ نمازوں کے لیے ہماری نگاہ سے نہیں گزرا تو لہٰذا اصل تو وہی ہے وہ العلی العظیم. لہٰذا پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر ہم زیارت پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ یا اور کوئی زیارت، تو اگر کسی وجہ سے جو اس میں 2 رکعت نماز ہے وہ پڑھنا بھول جائیں یا نہیں پڑھیں تو کیا دوسرے دن ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، کبھی پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا سوال یہ کہ ہم جو حلال جانور کھاتے ہیں ان کے پائے کی کھری کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ کھا سکتے ہیں. پائے کی کھری کھا سکتے ہیں. میرا سوال ہے کہ اگر ہسبینڈ جاب نہ کرتا ہو، مطلب جان بوجھ کر یا کماتا نہ ہو اور اخلاق بھی اچھا نہ ہو، تو کیا عورت پر اس کی اطاعت واجب ہے یا ہر بات اس کی ماننا صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، اور ہر مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے بال بچوں اور بیوی کا خرچ واجب ہے اس کے اوپر، لہٰذا اسے خرچ کو پورا کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے اسی کو. لہٰذا یہ جو ذمہ داری ہے فرائض پہلے اسے ادا کرنے کی کوشش کرے. میں یورپ کے ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں جہاں الکوہل بھی سرو کیا جاتا ہے. کیا میری تنخواہ حلال ہے یا حرام؟ اور مجھے کوئی اور دوسری نوکری بھی نہیں مل رہی ہے اور گھر میں صرف اکیلا میں کمانے والا ہوں. ایسی جگہ پہ نوکری کرنا درست نہیں ہے جہاں پر الکوہل جیسی نجس چیز اور حرام چیز کو صرف کرنے کی نوبت آئے. منع کیا ہے ہمارے لیے، اور اس میں کسی طرح کی برکت نہیں ہے. اور دوسرا جاب ڈھونڈے اور وہ کام کرے کہ جو شریعت میں حلال ہے، جائز ہے. شکریہ. السلام علیکم. السلام. غسل جنابت کا صحیح طریقہ کیا ہے اکارڈنگ ٹو
سید علی سیستانی حفظ اللہ، سارے مہاراجہ کا ایک ہی پہلے مسئلہ ہے؟ ہاں جی، پہلے بدن کو پاک کریں، صاف کریں، نہا لیں صابن وغیرہ سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نیت کریں غسل جنابت کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ. اور اگر آپ واش روم میں ہیں، باتھ روم میں اپنے، تو مگ سے یا کسی بھی ظرف سے پانی اٹھا کے ڈال رہے ہیں، ترتیبی غسل کہا جائے گا، تو آپ پہلے سب سے نیت کر کے، یا شاور سے کر رہے ہیں، یا شاور سے کر رہے ہیں تو بھی اپنے سر اور گردن کو دھلنا ہے. جی شاور سے ہو یا کسی جگہ سے پانی آ رہا ہو نل سے، یا ڈال رہے ہوں، سر و گردن میں ہر جگہ پانی پہنچ جانا چاہیے. اس کے بعد پھر آپ اپنے رائٹ حصے کو دھلیں، بدن کے آگے پیچھے ہر طرف پانی پہنچ جانا چاہیے. قدم کو اٹھا لیں تاکہ تلوے میں پانی پہنچ جائے. اسی طریقے تھوڑا سے سا لیفٹ میں بھی چلا جائے، لیفٹ میں چلا جائے، بہتر تاکہ ہے. جو ہے وہ احتیاط کے طور سے جو ہے وہ یقین ہو جائے کہ ہم نے ہر جگہ پانی اس حصے میں پہنچا دیا. سیم اسی طریقے سے لیفٹ کے حصے کو دھلنا ہے، اور پھر جو ہے رائٹ کی طرف بھی تھوڑا سا حصہ لے لے، بڑھا لے، پانی ڈال دیں گے تو اطمینان ہو جائے گا کہ ہم نے اسے دھل لیا ہے. جی یہ طریقہ ہے. خیال رکھیں کہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے. اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ پانی کے پہنچانے میں پانی اسراف نہ ہو، اسراف نہ ہو. صحیح کہ پہنچا رہے ہیں وہ پہنچ ہی نہیں رہا ہے. جی ساری بالٹی کا پانی یا جتنے بھی ہے گھر میں سب ختم ہو گئے لیکن ابھی پہنچا نہیں ہے. جی تو یہ وہم ہے. شکریہ. السلام علیکم آغا، میرا نام مت بتائیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ بیوی ہم بسترے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیا کئی دن نکل جاتے ہیں، لہٰذا ایسے میں شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں اس کو دیکھیں اختیار ہے، اور کسی بنا پر بھی ہو سکتا ہے، اس بنا اور اس سبب کو تلاش کرنا چاہیے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے ڈاکٹر کو بھی دکھانا چاہیے. جی تو اس طرح سے لے جا کر کے معلوم کرے تو ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیماری یا کسی طرح کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم نے 40 دن کے لیے بی بی سلام اللہ علیہ کی تسبیح پڑھنے کی نیت کی تھی، کیا حیض کے دنوں میں ہم بغیر تسبیح کو چھوئے یہ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نیابت میں اپنی طرف سے کسی اور کو بھی پڑھانا چاہیں تو بھی پڑھا سکتے ہیں. اور آغا کیا یہ ممکن ہے کہ جو وہ ایام ہیں تو اس کو ہم بعد کے دنوں میں جب پاک ہو جائیں تو اس کو کمپلیٹ کر لیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ بعض اعمال ایسے ہیں نا جس میں ترتیب اور لگاتار اور مسلسل کی تاکید ہوتی ہے، جی تو اس لحاظ سے پھر وہ فاصلہ ہو جانے کی بنا پر پھر سے 40 دن کا لحاظ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں نیابت میں اگر کسی اور کو دے دیں گے تو وہ تسلسل باقی رہے گا. شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا ایک سوال تھا کہ زیارت عاشورہ میں جو 100 مرتبہ لعن اور 100 مرتبہ جو ہم ذکر کرتے ہیں، کیا وہ واجب ہے؟ اگر ہم صرف 1 یا 2 بار پڑھ لیں تو کیا صحیح ہے؟ ہاں، واجب تو نہیں ہے، اور پوری زیارت پڑھنا واجب نہیں ہے. جی اس کو اگر 1 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے نہ پڑھنے سے، لیکن وارد ہے کہ اس کو 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے. البتہ اس کے پڑھنے کا ایک اور طریقہ بھی، 1 مرتبہ آپ پورے فقرے کو، جو 100 مرتبہ کہا گیا ہے، اس کو آپ پورے فقرے کو پڑھ لیجئے 1 مرتبہ. پھر اس کے بعد وہ آخری کا جو فقرہ ہوتا ہے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اسے 99 مرتبہ پڑھ لیں جی تو گویا آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لیا. اسی طریقے سے لعن کا فقرہ پورا 1 مرتبہ پڑھیں، پھر لاسٹ والا اللہم لعنہم جمیعا، اس کو 99 بار پڑھیں گے تو گویا آپ نے 100 مرتبہ لعن بھی پڑھ لیا. یہ کر سکتے. شکریہ. السلام علیکم. السلام. آئی ایم ثانیہ فرام اورنگ آباد. میرا سوال یہ کہ دعائے تسبیحات کی فضیلت کیا ہے اور کیسے پڑھنا چاہیے؟ شاید تسبیحات اربع کی بات کر رہے ہیں تو اس کی فضیلت یقیناً بہت عظیم ہے، اور عظیم الشان روایتوں میں اس کی فضیلت کا ذکر ہوا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ کیا میں تمہیں کسی ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جس کی جڑیں زمین میں ہے اور شاخ آسمان میں ہے؟ جی تو کہنے لگے کہ ہاں یا رسول اللہ بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہے ذکر
لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہی وہ ذکر ہے کہ جس کی بنیاد جو ہے وہ زمین کے اندر ہے اور شاخ آسمان میں ہے. پھر فرمایا کہ اگر کوئی ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے تو وہ کئی بلاؤں سے محفوظ رہے گا. مثلاً وہ ذلت کی موت اسے نہیں آئے گی، ڈوب کے نہیں مرے گا، دب کے نہیں مرے گا. اسی طریقے سے اور جو بیماریاں ہیں وہ اس کو نہیں آئیں گی، بہت سے بلائیں ہیں، آفات سے بچ جائے گا. تو یہ فضیلت ہے تسبیحات اربع. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میں ظہیر سید سعودی عرب سے. اگر کوئی کمپنی میں جاب کرتا ہو دوسرے ملک میں اور منی سے نجس کپڑا اس لانڈری میں دے دے تو واپس دھل کے جب آئے تو کیا اسے پاک کرنا ضروری ہے؟ اطمینان ہونا چاہیے کہ وہاں لانڈری میں اس کے کپڑے کو پاک کر دیا گیا ہے، اور نہ اطمینان ہو تو خود وہاں کے لوگوں سے معلوم کرے کیا طریقہ ہے پاک کرنے کا. اگر وہاں پانی اس طریقے سے ہے کہ واقعاً پور سے زیادہ اور اس کو جاری پانی میں بہایا جاتا ہے اور اس کے گندگی کو نکال دیا جاتا ہے تو یقیناً پاک ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اور طریقہ ہے جو اتنا پانی نہیں اس میں جا کے واپس بہہ جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ مشکوک ہو سکتا ہے. یا آپ کو خود معلوم کرنا چاہیے کہ ایک طریقے غسل دھلنے کا طریقہ کیا ہے وہاں پر، اسی اعتبار سے فیصلہ کریں گے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تقلید آیت اللہ مکارم شیرازی کی ہے. سوال قبر کے اوپر نیم پلیٹ لگانا کیسا ہے؟ لگا سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لگا سکتے ہیں. سلام زیدی صاحب و مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں اپنے پکچرز اور شہیدوں کی پکچرز والی وال پر لگا سکتے ہیں، کیا فرشتے آئیں گے؟ دیکھیں روایت میں ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گھروں میں جو جاندار کی تصویریں ہوتی ہیں تو ان تصویروں کی بنا پر فرشتے نہیں آتے ہیں. لیکن علماء نے اس طرح کی روایتوں کو حمل کیا اس بات کے اوپر کہ ایسی جگہ جہاں تصویر یا سامنے ہے تو وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے. تو اس کو کراہیت صلاۃ کے لیے حمل کیا ہے. تو اس طرح کی روایتیں ہیں، احتیاط کرنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام بیبی فاطمہ خاتون ہے. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ قربانی کے کتنے روزے رکھے جاتے ہیں، یعنی واجب قربانی کے؟ واجب قربانی کے روزے جی مستحب ہے؟ کوئی مستحب ہے. اور قربانی آپ نے کس چیز کی، یعنی اگر آپ نے نذر کی ہے تو اس کے لیے ہے، ورنہ قربانی رائے خدا میں قربانی کیجئے، بکرا ہے، اور اس کے بعد جو نذر کیا ہے تو آپ کے لیے ہے، ورنہ اس طرح کے روزہ نہیں. دوسرا سوال یہ کہ اگر بڑا آدمی کو ہلکا پیشاب ہو جائے تو کپڑا چینج کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا غسل کریں؟ نہیں، غسل کی ضرورت نہیں ہے، پاک کرنا ہوگا. جی اس بدن کے حصے کو پاک کرنا ہوگا اور کپڑے کو پاک کرنا ہوگا. یا کپڑا چینج کر لے اور بدن دھل لے، یا دونوں دھلنا. شکریہ. کیا سید غیر سید کا عقیقے کا کھانا کھا سکتا ہے؟ افضل مہدی دہرادون سے سوال کر رہے ہیں. کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. کھا سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب جاوید بھائی، کیا حیض کی حالت میں نکاح ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. طلاق نہیں ہو سکتا؟ ہاں، طلاق کے لیے پاکیزگی شرط ہے. جی نکاح ہو سکتا ہے. شکریہ. السلام علیکم. السلام. میرے سوال ہے کہ میرے والد شوگر کے پیشنٹ ہیں اور ان کی باڈی میں جلن بھی ہوتی ہے. میرے والد 3 وقت دوا کھاتے ہیں، بنا دوائی کے انہیں بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے، اس لیے انہوں نے دوائی کھانا ان کے لیے بہت ضروری ہے. اس وجہ سے میرے والد روزہ بھی نہیں رکھ پاتے ہیں، تو کیا ان کے روزے کی معافی ہے یا ان کو فدیہ دینا ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ جو بیماری کا ہے نا، یہ بیماری کئی طرح کی ہوتی ہے. شوگر، اور یہ شوگر ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کو لاحق ہو گئی تو وہ قبر تک لے کے جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے. یہ واپس چلی جاتی ہے جیسے آتی ہے. بس یہ ہے کہ کوئی علاج کر لے اور ڈائٹ کر لے یا جو بھی ہے اس کا، ہاں کنٹرول کر سکتا ہے. کنٹرول کر سکتا ہے. اور پھر دوسرے کہ ڈاکٹر خود اس کی دوائیں ایسے دیتے ہیں کہ جو دوا لیتے ہوئے بھی روزہ رکھتے ہیں اور ان کو شوگر ہوتا ہے.
مثلاً فرض کر لیجئے بعض جو ہے وہ ایسے علاج ہیں جیسے آپ کیٹو ڈائٹ کہتے ہیں، آپ اس میں جائیے تو 20 گھنٹہ 16 گھنٹہ تو بھوکے رہنے کو بتاتے ہیں جی کہ آپ بھوکے رہیں گے اور کم فاقہ کریں گے، یعنی فاقے سے علاج ہے، تو کھاتے رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ کیسی بیماری ہے، ڈاکٹر کیا کہتا ہے، تو اگر واقعاً کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی بنا پر نہیں رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہ رکھیں، لیکن اگر بعد میں وہ اچھے ہو سکتے ہیں تو ان کو رکھنا ہے، اور جو نہیں رکھا ہے اس کا قضا کرنا ہے، اور اگر کئی سال کے ہیں تو آخری سال کا جو چھوٹا ہے اس کے قضا کرنا ہے، بقیہ کا فدیہ دینا ہوگا۔ السلام علیکم۔ السلام، میرے 2 سوال ہیں۔ کیا نماز پڑھنے کے وقت نیت اگر بھول گئے تو چلتا ہے، لیکن نیت ہی نہ کرے کہ ضروری نہیں ہے تو کیا یہ عمل صحیح ہوگا؟ یہ کس نے کہا کہ نیت بھول گئے تو چلتا ہے؟ ہاں، یہ لہٰذا یاد کر لیجئے نیت رکن ہے جی، اور رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہے اسے بھول کے چھوڑ دیا ہو یا جان بوجھ کے چھوڑا ہو، نماز باطل ہے جی، اس میں سے ایک نیت بھی ہے، تو نیت اگر بھول سے بھی چھوڑ دیا ہے تو وہ عمل نہیں ہوگا۔ جی، البتہ یہ ہے کہ نیت کو زبان پہ جاری کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی آپ کا ارادہ ہونا چاہیے، ارادہ تو ہونا چاہیے، یہ ارادہ نہیں تو یہ چیز ہے۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو کرتا ہی نہیں ہے، نہیں مان رہا، کرتا ہی نہیں ہے، تو وہ پھر اسی طریقے سے ہوگا، گویا چھوڑ دیا جان بوجھ کے۔ تو اگر کوئی جان بوجھ کے یا بھول سے چھوڑتا ہے تو اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا۔ شکریہ۔ جنازے کی نماز واجب ہے تو کیا یہ نماز جنازہ میں پیش امام جو نماز پڑھاتے ہیں وہ نماز جماعت کی طرح ان کی شرائط ہونا چاہیے، یا جو بھی صحیح پڑھ سکتا ہے ادا کر سکتا ہے قرات اس سے صحیح نماز پڑھا سکتا ہے؟ اگر وہ تو اور بھی نمازوں کے لیے کہ اگر وہ حرام حلال سے بچتا ہے، متقی پرہیزگار ہے اور وہ صحیح نماز پڑھنا جانتا ہے، قرات وغیرہ، تو نماز پڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح نماز میت کے لیے بھی وہی شرائط ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا سوال ہے کہ جب کوئی مجلس یا تقریر سے پہلے جب ذاکر بولتے ہیں الفاتحہ، تو فاتحہ کس کو ہدیہ کی جاتی ہے؟ فاتحہ، پہلی بات تو یہ فاتحہ یہ قرآن کی تلاوت ہے، جی، تلاوت قرآن، اس کا ثواب ہم کو خود ملا، ہم نہ بھی کسی کو ہدیہ کریں، یہ تلاوت قرآن ہے جس کی بنا پر ہم کو اجر ملا۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے اس کو ہدیہ کرنا تو ہدیہ کر دے، کسی کو نہیں بھی کریں گے تو اس کا ثواب۔ اصل میں ہمارے یہاں مجلسوں میں رکھا ہی اسی لیے گیا ہے یہ، کہ ایسا میں نے سنا کسی موقع پر کہ یا دیکھا، میں نے پڑھا کہیں پر کہ یہ الزام شیعوں کے اوپر لگایا گیا کہ یہ اہل بیت سے قریب ہیں اور قرآن سے دور ہیں۔ جی، تو ہمارے یہاں یہ کوئی مجلس میں سب سے پہلے لوگوں سے کہا جائے سورہ فاتحہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، یعنی قرآن پڑھیں۔ جی، تو ذکر اہل بیت سے پہلے قرآن پڑھا جاتا ہے، گویا آج بھی ہمارے یہاں رائج ہے۔ جی، تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ جی، تو سورہ فاتحہ یعنی سب لوگ قرآن کی تلاوت کرو پہلے، جی، اس کے بعد ہم خطبہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھ، وہ تقریر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی تلاوت قرآن ہے۔ اب کسی کو ہدیہ کرنا ہے ہدیہ کر دے۔ اور دوسرا اس کا یہ بھی آغاز ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ حضور کی متفق علیہ حدیث ہے، حدیث ثقلین، تو ہم شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن سے، یعنی تمسک رکھتے ہیں، اور آخر میں زیارت امام حسین پڑھتے ہیں، اہل بیت سے تمسک رکھتے ہیں، اس لیے ہم گمراہ نہیں ہوتے، ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام صدف ہے اور میری ایج 8 سال کی ہے، تو میں میرے ماں باپ کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں، آپ بتائیے کیا کروں، کس طرح سے کروں؟ اگر ماں باپ کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، آپ کس کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں یہ بات عرض کروں، اور میں خود بھی اپنے سلسلے میں بھی یہ بات عرض کروں گا کہ الحمدللہ میری والدہ ابھی باحیات ہیں، اور ان کو خداوند عالم طول عمر اور شفا عطا فرمائے، صحت مندی سے رکھے۔ اگر ماں باپ کا نام روشن کرنا ہے تو جتنی خدمت ہو سکے ماں باپ کی اتنی خدمت کرو، جی، جتنی خدمت ہو سکے۔ آپ جتنی ماں باپ کی خدمت کرو گی اتنا ہی کامیابی اللہ تمہیں دنیا میں آخرت میں دونوں جگہ دینے والا ہے۔
اگر ماں باپ کی خدمت سے دعا لے لی ماں باپ کی تو اس دعا سے بڑھ کے کوئی کوشش اور کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا ہے. آپ اس کے بعد جو جس عمل میں ہاتھ لگائیں گے اور قدم بڑھائیں گے اس میں کامیابی ہی ملنے والی ہے. اور اپنی کامیابی کے لیے اپنے عمل کے لیے خود ماں باپ سے دعا لیں، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. مولا سلامت رکھے زہری صاحب کو، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ہمارے تمام مراجع تقلید کو، ہمارے تمام علماء حق کو اور آپ تمام مومنین مومنات کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے. Receive the reply of my questions wide episode number 842 today on 28th April. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح سوالات بھیجتے رہیے اور علماء جو ہیں تشریف لاتے ہیں، اور تمام علماء حق کے لیے اور تمام اراکین چینل ون کے لیے اسی طرح دعا کرتے رہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ نماز جعفر طیار کس ٹائم پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی صبح کی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو کوئی ظہر کے اور کوئی مغربین کے بعد. نہیں، یہ نماز جعفر طیار کا جو وقت ہے، افضل وقت اور صحیح وقت جو ہے وہ اول نہار یعنی ابتدائی دن کے ابتدائی حصے میں، یعنی زوال سے پہلے صبح کے بعد. جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ٹائم کے لحاظ سے دیکھیں تو 10 بجے 11 بجے آپ بہتر ہے. بہتر. میرا کوشچن ہے، نارمل ڈیلیوری کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے جس سے درد نہ ہو؟ مہربانی کر کے بتائیے. اس کے لیے دعائیں ہیں اور ذکر بھی ہے اور معصومین علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسے موقع پر سورہ قدر، سورہ یاسین اور سورہ واقعہ اس کی تلاوت کرے تو ولادت آسان ہوتی ہے اور درد سے دور ہو. اگر وہ خاتون اس قابل نہیں ہے تو کیا دوسرا کوئی پڑھ سکتا ہے؟ جی ان کے پاس کوئی بھی پڑھ کے دم کرے. اور سورہ قدر، سورہ یاسین، سورہ قدر، سورہ یاسین ہے، یعنی تینوں نہیں بھی پڑھ سکتے. اگر سورہ قدر کی تلاوت کرتا رہے کافی ہے تو وہ بھی اثر کرتا ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لاسٹ فرائیڈے آئی ہرڈ دیٹ لاٹری از حرام. پچھلے ایپیسوڈ میں سنا کہ لاٹری حرام ہے. یقیناً حرام ہے لاٹری. واٹ اباؤٹ لکی ڈرا؟ جو لکی ڈرا نکلتا ہے، جیسے کہ رمضان المبارک میں لکی ڈرا ہوتا ہے کہ یہ زیارت پہ ہم بھیجیں گے جس کا نکل آیا، تو کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ دیکھیں یہ یقیناً جائز ہے. لکی ڈرا کچھ اور ہے اور لاٹری دوسری چیز ہے. لاٹری میں کیا ہوتا ہے، کمپنیاں وہ ایک رسید یا ایک ٹکٹ ہے کہ جس کو بیچتی ہیں اور لوگ اس کو پیسہ دے کے خریدتے ہیں، اور کمپنیاں سب کا ملا کر کے کسی ایک کے نام کوئی انعام جو رکھ دیتے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، احتمالی انعام کی بنا پر اس کو خریدتے ہیں باقاعدہ پیسہ دے کے، جبکہ اسے یہ مشخص نہیں کہ ہم کو ملے گا. اسلام میں یہ کہ جب آپ کوئی چیز دے رہے ہو تو عوض دونوں کا معلوم ہونا چاہیے. جو دے رہے ہو وہ پتہ ہو اور جو لے رہے ہو اس کے مقابل وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. تو خرید و فروخت ہے یہاں پر، اور جو چیز مل رہی ہے وہ پتہ نہیں ہے ہم کو ملے گی یا نہیں ملے گی. اس لیے لکی ڈرا میں یہ نہیں ہوتا. پہلے تو وہاں خرید و فروخت نہیں ہے، وہاں جو دیتا بھی ہے اگر کہیں پر ہے بھی ایسا کہ جمع کرو تاکہ ایک آدمی بھیجا جائے، تو وہاں پہلے ہی سے کسی ایک کے ساتھ نیکی کرنے کا جذبہ اور نیت ہوتی ہے کہ ہمارے پیسے سے، سب کے پیسے سے مل کر کے ایک آدمی زیارت کر لے گا. اب اس میں کسی ایک کا نام آ جائے وہ چلا جائے گا. یہاں تو خرید فروخت اس طرح کے نہیں. تو دونوں چیزوں میں فرق ہے اور یہ جائز ہے وہ ناجائز ہے. البتہ اس کے بھی شرائط ہیں. وہ لاٹری کے بھی اس کے بھی شرائط ہیں اور تفصیلات ہے توضیح المسائل میں. کہیں پر اگر وہ اس کی نیت پہلے سے دوسری چیز ہے اور ارادہ کچھ اور تھا تو صورت میں اس کو جائز. کا آگے بھی وہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا نکل آیا اور وہ کئی بار زیارت کر چکا، صاحب حیثیت بھی ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ کسی اور کو جو نہیں گیا ہو یا جو اس قابل نہ ہو اسے بھیج دے؟ نہیں، یہ تو سعادت ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر اگر وہ دینا چاہتا ہے کسی کو زیادہ بہتر ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن اگر وہ خود جانا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس کو سعادت ہے، بار بار مل رہی ہے، شاید بلاوا ہو. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں، دشمنوں کے چاروں طرف سے گرفتار ہوں، ہمارے لیے دعا اور کوئی عمل بتا دیجیے. دیکھیں چاروں طرف سے گرفتار ہے، نہیں معلوم وہ کیسے. دعائیں ہیں بہت سی،
جاوید بھائی آپ تو جانتے ہیں کہ ایسے موقع پر میں نے آپ کو ایک دعا بتائی تھی اور آپ نے اس دعا کو پڑھا. میں نہیں بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ اس دعا کو پڑھنے کے شرائط ہیں، لیکن بہرحال اثرات ہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ پریشانی کیسی ہے، لیکن اس کے علاوہ بہرحال آپ اس پریشانی سے بچنے کے لیے روزے کی نیت کر لیجئے 5 دن کی، اور اس کے بعد کسی ساتھ مستحب کو کچھ پیسہ، 7 کی عدد، کچھ بھی 50 روپیہ کسی غریب جو آپ کی حیثیت ہو، جو حیثیت ہو، 5 روزہ اور کسی 7 آدمی کو اس طرح سے آپ دینے کی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Can girls recite the Quran on the phone during periods? Is it permissible? کیا حالت نجاست میں جو موبائل کے اوپر دعائیں اور قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، کیا خواتین پڑھ سکتی ہیں؟ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ جو واجب آیتیں ہیں جو سورہ کی، ان آیتوں کو جس میں سجدہ جہاں سجدہ واجب ہے، وہ سورہ وہ نہیں پڑھنا چاہیے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ انشاءاللہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے. میرا نام زینب ہے، میں بنگلورو سے ہوں. جی. میرے کچھ سوال ایسے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ ایسے حالات ہیں کہ ایک لڑکی صرف گھر کے کام کے لیے پیدا ہوئی ہے اور کچھ بھی مجھ پر خرچ کرتے ہیں تو اپنا فرض نہیں سمجھتے، باتیں بتاتے ہیں کہ یہ احسان ہے. کیا بیٹی کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ کیا آپ بتائیں گے کہ بیٹی کے لیے عزت اسلام میں ہے یا نہیں؟ میرے گھر والے آپ کا چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں، ان تک یہ خبر پہنچ جائے گی. میں اس حوالے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں اس فیملی میں اور دیگر تمام ان لوگوں تک کہ جو لوگ بیٹیوں کی قدر نہیں کرتے یا کرتے ہیں مگر ان کے دل میں کم اہمیت ہے. جتنا اسلام نے بیٹیوں کو عزت دی ہے، کسی دین نے اتنی عزت نہیں دی ہے. 3 بیٹیوں کا ذکر جنت کی شکل میں صرف بیٹیوں کے لیے آیا ہے، بیٹوں کے لیے نہیں آیا ہے. جی. کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور اس کی تربیت کر کے معاشرے کے حوالے کیا، اس کے لیے جنت ہے اس شخص کے لیے. جی. یا رحمت کی شکل میں بیٹیوں کو قرار دینا. اور بیٹی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی عطا کی ہے. جی. اور جس کا احترام کس طرح کرتے تھے آپ؟ جس کا احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. تو بیٹیوں سے محبت کیجئے اور بیٹیوں کو پیار کیجئے. اب آپ دیکھیں روایتیں، اس موقع پر ہم کیا بتائیں، ورنہ گھر میں اگر آپ کوئی چیز لا رہے ہیں تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ سب سے پہلے بیٹی کو تو دیجئے. لا کر کے کوئی ہدیہ، گفٹ، تحفہ ہے، وہ بیٹی کے ہاتھ میں دیجئے. پہلے آپ اس سے پیار کیجئے. بیٹیوں کے دل میں بھی آپ ادھر دیکھیے جتنی محبت ہوتی ہے باپ کی. ایسا نہیں ہے کہ بیٹا نہیں کرتا ہے، لیکن بیٹی کی محبت ایک عجیب ہی شان کی ہوتی ہے. تو اس محبت کی قدر کریں اور اس رحمت کی، خدا کی اس امانت کی قدر کریں کہ پروردگار عالم نے نوازا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو بیٹی کی رحمت سے محروم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے بیٹی طلب کر رہے ہیں. جی. کتنے ایسے جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں دی ہے، اللہ نے بیٹی بیٹا دونوں دیے ہیں. یہ نعمت کی ناقدری ہے. اگر ناقدری کرے خداوند عالم عذاب نازل کرے گا. جی. لہذا وہ ایسا ماحول قائم کریں کہ بیٹیاں خود محبت سے اور جذبے سے اور شوق سے گھر میں کام کریں. اس طرح سے جو ہے وہ بیٹیوں سے پیش آنا چاہیے، ان کی عزت. بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائی سیلف عفت رضوی فرام مظفر پور، بہار. میرا سوال ہے، آئی بروز بنوانا عورت کے لیے کیسا ہے؟ بنوا سکتی ہیں وہ اپنے زینت کے لیے، عورتوں کے درمیان زینت ظاہر کرنے کے لیے، لیکن کسی مرد یا نامحرم کے لیے نہیں. شکریہ. یا اس سے نہیں بنوائے، نامحرم سے یا بنوانے کے معاملے میں کسی نامحرم کے ذریعے سے ایسا نہ ہو. سلام. مرحوم کے ثواب کے لیے پیسہ دینا اچھا ہے یا کپڑے دینا اچھا ہے؟ زیادہ ثواب کس میں ہے؟ خلوص کے ساتھ راہ خدا میں مرحوم کی طرف سے دینا زیادہ ثواب ہے، زیادہ اہم ہے.
آپ چاہے پیسے دیجئے یا کھانا دیجئے. اب آپ کے سامنے ایک مسئلہ آتا ہے کہ دو لوگ ہیں جن کو ضرورت کھانے کی ہے، تو آپ ایسے موقع پر کھانا دیجئے. تو کبھی کھانا ہو سکتا ہے، کبھی کپڑا ہو سکتا ہے. جی. سوال: عشاء کی نافلہ نماز 1 رکعت اور 2 رکعت دونوں کو پڑھنے کا طریقہ تفصیل سے بتا دیجئے، بڑی مہربانی ہوگی. منور MP سے. عشاء کی 2 رکعت نماز بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے، جو نافلہ عشاء کہتے ہیں، اور اس کے پڑھنے کا سیم وہی طریقہ ہے جو بیٹھ کے نماز پڑھنے کا، یعنی جو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وہی ہے جو 1 رکعت شمار کی جائے گی، مگر 2 رکعت ہے. آپ کو اسی طریقے سے پہلے رکعت میں سورہ حمد اور دوسرا سورہ، پھر رکوع جھک کے پکڑنا، پھر اس سے سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے سورہ حمد پڑھنا ہے اور دوسرا سورہ پڑھنا ہے، قنوت پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جو وہ آپ کو رکوع، سجدہ، تشہد، سلام. یہ آپ نے بیٹھ کے 2 مرتبہ جب کیا نہ 2 رکعت پڑھی تو یہ 1 رکعت عشاء کی نافلہ شمار کیا. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا میرے بیٹے کی عمر ہو گئی ہے، لڑکا دیکھا ہے پر میری لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اور میری لڑکی کی ہائٹ کم ہے اور موٹاپا بھی ہے، تو اس سلسلے میں لوگ ناپسند کرتے ہیں، کیا کیا جائے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں قرآن کی سوریں ہیں، ان سوروں کی تلاوت کریں. کچھ اعمال بھی جس کے پہلے بتائے گئے ہیں، ان اعمال کو انجام دیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اور لوگوں سے. مومنین آپس میں کچھ اس سے گروپ ہیں کہ جو شادیوں کے سلسلے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ان سے رابطہ کریں تو یہ مشکل حل ہو جائے گی، اور مومنین کے ایک دوسرے کا اس طرح سے ساتھ دینا بھی چاہیے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں، آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح سوال بھیجتے رہیے، جوابات انشاءاللہ یہاں سے شریعت کی روشنی میں علماء کرام دیتے ہیں، ہم سب مستفیض ہوتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.